دیکھیے اس سے پہلے ہم لوگوں نے نکاح کے تعلق سے پڑھا تھا کہ نکاح کیسے ہو اور نکاح میں اس کی تقریبات میں کس طرح سے فضول خرچی کرنے سے ہم بچیں. آج ہم نکاح کے آداب پڑھیں گے کہ نکاح جو ہے وہ علل اعلان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نکاح کا اعلان کرو. چھپ چھپا کر نکاح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نکاح اور زنا میں کیا ہے، فرق ہے. سمجھ رہے، نکاح اور زنا میں فرق ہے. اور دیکھو چھپ چھپا کر نکاح سے مراد یہ کہ کسی کو بتایا نہیں، صرف نکاح کرنے والے نے اور جس سے نکاح ہو رہا بس دونوں نے ہی نکاح کر لیا، کوئی گواہ ثبوت موجود نہیں ہے. تو نکاح ایسا ہوتا ہے، نکاح علل اعلان ہوتا ہے. کیوں؟ کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نکاح ہوا ہے. گواہی ضروری ہے، گواہ بھی موجود ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو نکاح کر رہے، حلال کام کر رہے، کوئی حرام کام کر رہے نہیں. حرام کام میں چھپ چھپائی ہوتی ہے، حلال کاموں میں چھپ چھپائی نہیں ہوتی. اور نکاح مسجد میں ہو تو زیادہ بہتر ہے. آج دیکھو اکثر لوگوں نے کیا کیا جانتے ہو، ہال میں مولانا کو بلاتے اور ہال میں ہی نکاح ہو جاتا ہے، مرد کا بھی اور لڑکی کا بھی. تو یہ طریقہ حرام اور ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اس میں دعائیں نہیں ملتی نمازیوں کی. اب مسجد میں نکاح ہوگا، مسجد کی برکت ہے، ایک تو اللہ کا گھر ہے، ایک تو اللہ کا گھر ہے، مسجد کی برکت ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اتنے سارے لوگ ہوں گے، تو جتنے زیادہ لوگ اتنی زیادہ آمین. سمجھ رہے؟ تو ہمارے یہاں کوشش یہ ہو کہ نکاح کہاں ہو، مسجد میں. مسجد میں لڑکیاں نہ جائیں، مسجد میں مردوں کا نکاح ہو. یعنی یہاں لڑکی سے اجازت لے لی جائے، اس کے محرم، اس کے گواہ، اس سے اجازت لے لیے، اس کی سگنیچر ہو گئی. اب مسجد میں گئے ہیں آدمی سے پوچھنے کے لیے جو لڑکا ہے، تو مسجد میں اب لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے، سارے لوگوں کے سامنے مولانا صاحب نکاح کروا رہے، مولانا یا جو بھی ہو پڑھانے والا نکاح. سمجھ رہے؟ تو کہا کہ نکاح مسجد میں ہو تو بہتر ہے. اسی طرح اگر کسی نماز کے بعد ہو تو زیادہ اچھا ہے. بہتر یہی ہے کہ جمعہ کے بعد نکاح کیا جائے. اب اکثر لوگ عصر میں جمعہ میں نکاح کرتے ہیں، لیکن ظہر میں نکاح کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ جمعہ میں تو کتنی بھیڑ ہوتی ہے مسجد میں، کتنے سارے لوگوں کی آمین ہوگی، ہے نا. یا جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی نکاح کرے، یہ بھی افضل ہے. یہ بھی کیا ہے؟ افضل ہے، اسی زیادہ افضل ہے. بلکہ اسی طرح نکاح کی مجلس میں علماء جو ہے اور صلحاء اور بزرگوں کا اجتماع بھی زیادہ اچھا ہے. جتنے عالم ہوں گے، جتنے نیک لوگ نمازی پرہیزگار ہوں گے تو اتنا اچھا. تو ہماری کوشش ہو کہ ہمارے یہاں نکاح میں علماء ہو، نیک لوگ ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی برکتیں بھی تو حاصل ہوتی ہیں نا. ان کی کیا حاصل ہوتی ہے؟ برکتیں حاصل ہوتی ہے، ان کی دعائیں شامل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی پھر بھلائیاں ملیں گی ایسا ہوگا. تو تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ نکاح کسی عالم یا دیندار یا صالح آدمی سے کرائے تو زیادہ اچھا ہے. مرد کیا ہو، عالم ہو، دیندار ہو یا نیک ہو، نمازی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. چوتھا جو پوائنٹ ہے نکاح کے تعلق سے، نکاح ہو جانے کے بعد دوست، احباب، رشتہ دار دولہا دلہن کو مبارکباد دیتے ہیں نا، مبارکباد. لیکن کن الفاظ سے؟ حدیث میں مبارکباد کے الفاظ آتے ہیں. اور کیا؟ بارک اللہ لکا و بارک اللہ علیکا و جمع بینکما فی الخیر. یعنی اللہ رب العزت تم میں اور تم دونوں میں برکت عطا فرمائے، اور دونوں کو، جو دونوں کا مجموعہ ہے، جو اللہ نے تم دونوں کو جمع کیا ہے، اس سے بہتری فرمائے. تو جو بھی ہم کسی کو بھی شادی میں جاتے ہیں، دولہا دلہن سے ملتے ہیں، دلہن سے ملتے ہیں یا دولہا سے ملتے ہیں، تو ہم دعا دیتے ہیں نا. تو دعا میں کیا دعا دینا ہے، یاد کر لیں اس دعا کو. انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے سفینۃ العلوم میں بھی یہ دعا آئے گی، دعا کے سیکشن میں. تو یہ دعا یاد کر لیں. جب بھی ہم کسی کو نکاح کی مبارکباد دیں تو کیا کہے؟ بارک اللہ لکا و بارک اللہ علیکا و جمع بینکما فی الخیر. اس کے بعد نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کرنا بھی مستحب ہے. اب ایک چیز جو ہے نا، ایک رواج ہو گیا، وہ اتنا بیکار رواج ہے. ایک ہوتا ہے چھوارے تقسیم کرنا. آج مسجدوں میں چھوارے کے نام پر چھوارے ایسے اڑاتے، سمجھ نہیں؟ تو بے ادبی تھوڑی سی ہے، تھوڑی کیا بہت ہے اناج کی. دوسری بات، اللہ کا گھر ہے مسجد، کیا ہے وہاں پہ تم تھوڑی سی تیز آواز نہ کریں.
فضول بات نہ کرے. ایسا ہے مسجد کا احترام. اور وہاں چھوارے اڑائے جا رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ ٹوٹ کے, بچے مستی کر کر کے چھوارے لے رہے, چھینم جھپٹی ہو رہی ہے, ایک دوسرے پہ ڈھکم ڈکی ہو رہی ہے. مسجد کا احترام نہیں جا رہا ہے. کتنی بری چیز ہے, ہاں کتنی بری چیز ہے. تو چھواروں کو ہمیں کیا کرنا ہے, ہاں ہاتھ میں دے, بانٹے, اس طرح سے اڑانا نہیں ہے. سمجھ رہے, ادب سے ہاتھ میں دے, یا پیکٹ اگر بنائی ہے تو پیکٹ ادب سے ہاتھ میں دے. نکاح کے بعد جتنا جلدی ہو سکے مہر ادا کرے. اچھا, اس سے پہلے بھی مہر کے تعلق سے بات آئی تھی. تو مہر کیا ہوتا ہے, نام لکھوا دیا مہر کا, اور مہر کی عطا پتہ کوئی ہے ہی نہیں. تو نکاح کروانے والے کو چاہیے کہ جب تک مہر نہیں آ جاتا تب تک کے نکاح پڑھوائے نہیں. پہلے مہر کی رقم دکھاؤ, اس کے بعد نکاح پڑھوائیں گے ہم. یہ رول ہو, سمجھ رہے کیوں؟ کیونکہ نکاح کے لیے مہر تو لکھوا دی, لیکن مہر دیں گے نا, کہیں جا رہے تھوڑی ہے, ساتھ میں ہی ہے, دیں گے. اور وہ بیچارہ بیوی بوڑھی ہو گئی, شوہر کا جنازہ رکھا ہے, بیوی اس کے کان کے پاس کہہ رہی ہے میں نے مہر معاف کیا, اور وہ اگر غم میں بھول گئی ہے بولنا مہر معاف کیا, تو لوگ اس کو بولتے اے مہر معاف کروا دے, شوہر کے کان میں مہر معاف کروا دے. بیوی بھول گئی ہے غم میں شوہر کے کہ بھئی شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, اس کو کچھ یاد ہی نہیں, ہوش میں نہیں ہے, حواس میں نہیں ہے, تو لوگ اس کو یاد دلاتے بھائی بول دے معاف کیا میں نے مہر اگر نہیں دیا ہے تو. کتنی سوچنے والی بات, یہ جہالت ہے. یہ کیا ہے, جہالت ہے. تو مہر جو ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے نکاح کے بعد پہلا کام مہر ادا کرنا ہے, اس کے بعد ہی لڑکا لڑکی کی شکل دیکھے. اور اگر بغیر مہر کی شکل دیکھ دیا تو گناہ ہے, گناہ نہیں ہے, حرام نہیں ہے. لیکن اگر وہ اسی حال میں مر گیا, لڑکی کو چھو لیا ہے اور بغیر مہر دیے لڑکا مر گیا, تو عذاب میں گرفتار ہوگا, گناہ ملے گی. سمجھ رہے, نکاح میں اسراف اور فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے, یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. کوشش ہو, دیکھو آج جو ایک چیز ہے نا, بہت مطلب اتنا خراب معاملہ ہے, لوگ کارڈ بناتے ہیں, بھائی میرے بیٹی کی شادی ہے, ایسے ہی تھوڑی نہ کریں گے, دھوم دھام سے کریں گے. اور کارڈ بھی کیسا, اب تو سوشل میڈیا کا دور, اللہ نے کتنی آسانی دے دی ہے, کتنی آسانی ہے. ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا لیا, سارے لوگوں کو شیئر کر دیا, فون کر کے بول دیا بھئی ہم اس کارڈ کے رواج کو ختم کرنا چاہتے. کارڈ کیا ہوتا ہے, 20-25 روپے کا کم سے کم ایک کارڈ پڑتا ہے, کم سے کم ایک کارڈ 20-25 کا پڑتا ہے, کم سے کم قیمت میں. اور 1000 کارڈ بنایا, کتنا پیسہ خرچ ہوا, وہ کارڈ کا کوئی فائدہ, اس پہ تو خالی ایڈریس ہی لکھا ہے. کارڈ پڑا, اچھا شادی ہے, اچھا ادھر ہے, ٹھیک ہے. کتنے لوگ تو فوٹو کھینچ کے رکھ لیتے, کارڈ ادھر ادھر نہ کر دیں بچے, تو موبائل میں فوٹو تو رہے گا, وینو کدھر ہے, ایڈریس وغیرہ بھول نہ جائیں ہم تاریخ. سمجھ رہے, اور وہ کارڈ پھر کیا ہوتا ہے, جمع ہوتے رہتا ہمارے ڈرا میں. اب کیا کرے, پھینک بھی نہیں سکتے. عبداللہ, عبدالرحمن, عبدالستار, عبدالغفار نام لکھا ہے سب کا, اور کارڈ پہ نام بھی تو لکھا ہوتا ہے نا, فلاں کی طرف سے دوست احباب, بیٹا بھی, داماد کا بھی نام آنا چاہیے, وہ ناراض ہو جائے گا, بیٹے کا بھی نام آنا چاہیے, وہ بھی ناراض ہو جائے گا. تو عبدالغفار, عبدالرحمن, عبدالستار, اب وہ عبدالستار, عبدالغفار نام لکھا ہے, ڈالے تو کدھر ڈالے, بندہ سوچ میں پڑ گیا. پھینک بھی نہیں سکتے, نام لکھا ہوا ہے, ان دا نیم آف اللہ, شروع میں ہی لکھا ہوتا ہے بسم اللہ. اب کرے تو کیا کرے, کیا ہوا اگر وہ کارڈ, بچوں کا گھر ہے, دیکھو ہمارے گھر بچے نہیں ہیں تو ہم نے تو بڑے سلیقے سے رکھا ہے. جس کے گھر بچے ہوتے, کتنا بچوں کے ہاتھ کو روکو گے آپ, بچے یہاں سے نکالتے ہیں, یہاں پھینکتے ہیں, وہاں پھینکتے ہیں, بے ادبی ہو رہی ہے. کون گنہگار, کارڈ دینے والا. کون گنہگار, تو ہم سب. یہ نہ سوچے کہ میرے ایک نہ کرنے سے کیا ہوگا, ہم ایک سے ہی ہو سکتا ہے کوئی اور دیکھ کے ہمارا رک جائے, کوئی اور دیکھ کے ہمارا رک جائے. کارڈ کا رواج ختم کر دے بالکل. 50, 75, 1.5 200 کا کارڈ, 250 کا کارڈ. اپنی امیری اس میں کیوں دکھائیں ہم, اچھا کھانا کھلا دیں بھائی, بکرے کی سیخ کھلا دو, بکرے کا گوشت کھلا دو, بکرے کا کباب کھلا دو, سب بکرے کا ہی رکھ دو.
یا تو بھنا بکرا ہی رکھ دو سیدھا ٹیبل پہ, آج چاول نہیں ہوگا صرف بکرا ہوگا, ہم بہت پیسے والے لیکن کاٹ نہیں دیں گے, سیدھا بھنا بکرا کھاؤ آپ لوگ. اتنا پیسہ ہے تو ادھر کھلاؤ نا, اچھا کھانا کھلاؤ, لیکن ادھر فضول خرچی میں پیسہ ویسٹ نہ کریں. اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ نہیں پوچھیں گے مال کہاں کمایا, کہاں خرچ کیا. 2 سوال ہوگا نا قیامت میں مال کا, کہاں کمایا, کہاں لگایا. کیا کریں گے اللہ پاک, میری بیٹی کی بڑی ارمان سے شادی کی تھی, بیٹا ایک ہی لوتا تھا, چھوٹا بیٹا تھا, بڑا بیٹا تھا, پہلی شادی تھی, آخری شادی تھی. اللہ پاک پیسہ بہت تھا, کہاں خرچہ کرتے, بہانہ بھی تو تھا نا, جمع کر کر کے کدھر رکھیں گے, تو لگا دیے. ایسا جواب دینا ہوگا. واہوائی کے لیے لوگ بولیں گے او ہو سیٹ ہو کے دیکھو شادی میں کارڈ تو چھپا نہیں, کنجوسی. تو ہم ڈر گئے, او ہو لوگ ہمیں کنجوس بولیں گے, اب کیا ہوگا, تو ہم نے کارڈ چھپا دیا. کسی کا دیکھا دیکھی ہم نے غلط کام نہیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ رواج بھی ہم نیت کریں اپنے یہاں سے نکالیں گے, کیونکہ نکاح میں فضول خرچی اللہ کی ناراضگی ہے ساتھیوں. ہم کو اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے. دیکھو پوری دنیا ناراض ہوگی نا, اور اللہ راضی ہے. حدیث اللہ کے نبی کی کہ اللہ فرماتے میں سب کو راضی کر دوں گا بعد میں. لیکن اگر تم نے اسٹیپ لے لیا مجھے راضی کرنے کا, اور لوگوں کی ناراضگی کا خیال نہیں رکھا, اور تم نے قدم اٹھا لیا, تو میرا اللہ کا یہ وعدہ ہے, اللہ نے کہا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں گا, راضی بھی کر دوں گا. لیکن اگر تم نے سب کو راضی کر کے مجھے ایک کو ناراض کیا, رب کو, وہ مجھے کون ہے, رب ہے کائنات کا, تم نے مجھے ناراض کیا, تو بظاہر تو سب مزے مزے میں کھا رہے, گھوم رہے, پی رہے, جوتا چرائی وصول کر رہے ہیں, ہاں عیش کر رہے ہیں, لیکن بعد میں سب کو ناراض کر دوں گا اور خود بھی ناراض ہو جاؤں گا. اللہ خود بھی روٹ جائیں گے, اللہ سب بھی روٹ ہی جائیں گے. کیا ملا ہاتھ, کچھ بچا, کچھ نہیں بچا. تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں انشاءاللہ. 8ویں جو چیز ہے نکاح کے آداب میں وہ جہیز ہے. بیٹی کو جہیز دینے میں زیادہ تکلف نہیں کرنا ہے. سمجھ رہے, اپنی حیثیت سے جو سمجھ میں آ رہا ہے انسان اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے کچھ ہدیے دے دیتا ہے, لیکن زیادہ تکلف نہیں کرنا ہے کہ میں یہ بھی دے دوں وہ بھی دے دوں, اور اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہ بیچارہ کھیت بیچ کے دے رہا ہے. کہ لوگ کیا بولیں گے, 2 چکا اور 4 چکا نہیں ملا. یو پی والے کیا مانگتے ہیں, 2 چکا 4 چکا, یعنی بائک نہیں دیے, 4 ویلر نہیں دیے. تو میری بیٹی سسرال والے بولیں گے کہ بھائی میرے گاؤں میں تو جو بھی شادی کر کے آتا ہے ان کو 2 چکا تو ملتا ہی ملتا ہے کم سے کم درجے پہ, ہمیں نہیں ملے گا. سمجھ رہے, تو جتنا ہے ہماری حیثیت کے اعتبار سے ہم اپنی بیٹی کو اچھے سے اچھا گفٹ اپنی حیثیت کے مطابق دیں. ضروری بھی نہیں ہے دینا, لیکن خوشی خوشی جو دینا چاہتے اپنی حیثیت کے مطابق دے. تکلف نہیں کرنا ہے دہیج کے نام پر. اور اگر بہت مالدار ہے, ہم نے 4 4 ویلر بھی دینا ہے, تو کسی کو ہال کے باہر نکاح میں کھڑا کر دیا, دیکھو, اور ہوتا ہے نا پورا ہال میں پورا برتن. اب تو ایسے دیکھا ہے میں نے, ہال میں پورا برتن سجا ہے دہیج کا, پورے کپڑے سجے ہیں, زیور سجا ہے ہال کے اندر ایک طرف, اور پھر بدا ہو رہی ہے بیٹی ساتھ میں جلدی ٹیمپو میں برتن اور دہیج اور کپڑے اور پیٹیاں اور صندوق بھی لوڈ ہو رہا ہے, بدائی کی گاڑی کے پیچھے وہ بھی بدا ہو رہا ہے. سمجھ رہے, تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے, اور جس کے یہاں 2 دن پہلے دہیج جاتا ہے اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اب رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے, خاندان والوں کو, چاچا بھی آؤ, ممانی بھی آؤ, پھوپھی بھی آؤ, خالہ بھی آؤ, پڑوسی بھی آؤ, فلاں پہچان کے ہمارے جو نزدیک کے وہ بھی آؤ, اور دیکھو ہم اپنی بیٹی کو یہ سب دے رہے ہیں. آج ہم دہیج دیکھنے کے لیے بلائے, یہ چادر ہے, یہ چپل ہے, یہ اس کا شرارہ ہے, یہ غرارہ ہے, یہ لڑکی کا کپڑا ہے, یہ اس کی ساس کا کپڑا ہے, یہ اس کی ننند کا کپڑا ہے, یہ سب کا کپڑا پورا سجا دیے, اور خاندان والوں کو چائے پانی پہ بلا کر کپڑے دکھا کے بھیج دیے. جو 2 دن پہلے دہیج جاتا ہے وہ ایسا جاتا ہے. سمجھ رہے, تو اگر آپ نے دہیج دینا ہے تو کسی کو نہیں دکھانا ہے, سمجھ رہے. ہاں رائے مشورے کے لیے جیٹھ ہے,
جٹھانی ہے یا سسر ہے، ساس ہے، اس کو بلا کر دکھا دیا کہ دیکھو اماں، دیکھو بھائی، دیکھو بہن، سب بہن سب بھائیوں کو ڈھول تاشے کے ساتھ نہیں، جو ذمہ دار ایک دو ہے کہ میں یہ سب اپنی بیٹی کو دے رہی ہوں، صحیح ہے نا، کچھ کمی بیشی تو نہیں لگ رہی ہے، سمجھ رہے؟ حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے دینا، لیکن ایک رائے مشورے کی جو میں بات کر رہی ہوں، سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ پورے خاندان والوں کو او ہو ہم دیکھ کر آئے کتنی اچھی سینڈل تھی اس کی، یہ نہیں دیا تم نے، 2 ہی چادر دے رہے ہو، 4 چادر نہیں ہے، اور ٹاول کا سیٹ نہیں دیے، ہاں اس کے اندر تو باتھ روم سیٹ تو رہ گیا، تو اس میں بھی لوگ آ کے ایک ایک چیز گنوا رہے ہیں، سمجھ رہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ ہم نے جو دینا ہے، جو لینا ہے، وہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بغیر دکھائے لے دے کے ختم کر دیا۔ دینا ہے تو، اور ضروری نہیں ہے دہیج۔ اگر ہم میں سے کوئی لڑکے کی ماں ہے تو ہم سب یہ تہیہ کر لے کہ ہم ایک چونی بھی وہاں سے نہیں لیں گے، سمجھ رہے؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ کہہ دے کہ بھائی ہم نے کبٹ خرید کے رکھ لیا ہے، تو کہے کہ واپس لے جاؤ، کسی کو بھی دے دو، بیچ دو، لیکن یہ ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے۔ صاف بات پہلے ہی کر لیں، سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ دیکھو ایک ہوتا ہے نا، میں نے بہت ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی بیٹی چاہیے، بس آپ کی بیٹی چاہیے، اور جب بیٹی آئی تو پھر شکوے ہو رہے کہ کچھ لائی نہیں، تیرے ابا نے تو تجھے ایسے ہی بھیج دیا، سمجھ رہے؟ اور پھر بیٹی کے اس کو ٹارچر، تھوڑے تھوڑے دن پہ تانے مل رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ بیٹی کے گھر سے رقم آ رہی ہے 2 لاکھ، 1 لاکھ، 3 لاکھ۔ دیندار گھروں کا یہ حال ہے، دیندار گھروں کا، کہ تمہاری ابا نے میرے بیٹے کو کچھ دیا نہیں، کوئی لفافہ دیتا، بھئی 25,000 کا داماد تھا، 50,000 کا، کچھ نہیں دیا لفافے کے نام پر، تو میرا بیٹا تو کھسیا گیا، میرے بیٹے کی کوئی عزت نہیں ہے، داماد کی کوئی عزت نہیں ہے، تو اب 2 لاکھ 1 لاکھ روپیہ پیچھے سے جا رہا ہے شادی کے بعد، اتنا تانا سننے کے بعد، سمجھ رہے؟ تو ہمیں بچنا ہے اس چیز سے، اور ہم سب جتنی بھی بیٹوں کی مائیں ہیں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب سنت کو زندہ کریں گے، کسی کا پریشر برداشت نہیں کریں گے، پھر جٹھانی ہو یا ننند ہو، جیٹھ ہو، ہم نے کہہ دیا سادگی تو بس سادگی۔ تو دولہا دلہن کے لیے دعا، اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا، بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما بالخیر، فی الخیر، ہے نا۔ آگے دیکھیں، نکاح جو ہے نا اس میں بھی نیت ہوتی ہے۔ اب اتنے سارے لوگ اس میں نکاح کر کے بیٹھے ہیں، لیکن کتنے لوگوں نے نیتیں بنائی تھی؟ ہاں، ہم نکاح کیوں کرتے ہیں؟ بھئی ہماری عمر ہو گئی، امی ابا نے رشتہ ڈھونڈ دیا اور بولا بھئی تمہارا نکاح ہے، تو ہم کو تو کرنا ہے نا، یہ تو رواج ہے، دنیا کا دستور دنیا ہے، نکاح کرا جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، ہم نے بھی قبول 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 بول دیا، ہو گیا نکاح، ودا ہو گئے۔ لیکن نیت ہوتی ہے، اور نیت کا بڑا دخل ہے، نیت کا بڑا دخل ہے۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر شادی کرے کہ اللہ میرے اس نکاح سے آپ راضی ہو جاؤ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عزت اور کرامت کا تاج پہنائیں گے۔ کس کا تاج؟ عزت اور کرامت کا، سبحان اللہ۔ اب دیکھو ہم میں سے کتنے لوگوں نے نیتیں نہیں کی تھی، یہ نیت کہ اللہ آپ راضی ہو جاؤ اس نکاح سے۔ نکاح آدھا ایمان ہے نا، نکاح نصف ایمان ہے، تو اللہ میں نے تو نیت ہی نہیں کی تھی۔ اب کوئی بات نہیں، استغفار کریں، اور جو زندگی اللہ کی رضا کے اس میں گزارے۔ اب جس کا نکاح ہو، ہمیں پتہ چلے فلاں کا نکاح، ہم اس کو بتائیں کہ نیت کرو کہ اللہ آپ کی رضا کے لیے نکاح کر رہی ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اس نیت کے ساتھ کسی لڑکی سے نکاح کیا، کسی لڑکے نے، کہ اس کی عزت بڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کی ذلت کو، سمجھ رہے؟
اور جو اس لیے اس سے نکاح کرے کہ اس کے پاس بہت مال ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کے فقر کو. اور جو جس نے حسب اور خاندانی شہرت کی وجہ سے نکاح کیا ہے نا، اس سے شادی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کے فقر کو فقیر کر دیتے ہیں. اور جس نے اس لڑکی سے نکاح کیا کہ وہ اس کے ذریعے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے گا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکے، کسی غیر عورت کو نہ دیکھے، کوئی گناہ میں ملوث نہ ہو سکے، رشتے ناتوں کو جوڑ سکے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، اس شوہر کو بیوی میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس عورت کو اس شوہر میں برکت عطا فرماتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو پتہ کیا چلا، نکاح میں نیت ہو کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے نکاح کروں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے، گھر خاندان کو جوڑ کے رکھنے کے لیے. تو نکاح میں کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے، چلو جلدی جلدی ہم دیکھ لیں تاکہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہمیں آسانی ہو. پہلی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں. پہلی نیت، اللہ آپ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں. دوسری نیت کیا ہو کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، النکاح من سنتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، فمن رغب من سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں. سمجھ رہے؟ تو نکاح ہمارے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں نکاح کر رہی ہوں. تیسری بات کیا نیت میں ہو کہ اللہ نکاح کے ذریعے میں غلط کاموں سے بچی رہوں. بہت سارے لوگ نہیں، علماء کی ویڈیوز وغیرہ آتی ہے، آڈیو آتی ہے کہ کچھ لڑکے کہہ رہے کہ ہمارا نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم غلط کاموں میں لگ گئے، موبائل پہ گندی گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، غلط کام کرتے. اس کے علاوہ بھی اللہ معاف فرمائے. تو کہا کہ نکاح کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، غلط کاموں سے. چوتھی جو چیز ہے، نفس پہ قابو رکھے گا، اس کی نگاہیں نیچی ہوگی، گندے خیالات دل میں نہیں آئیں گے. پھر جو بھی خیالات ہیں وہ ایک شوہر کے لیے یا ایک بیوی کے لیے مرکوز ہے نا. پانچواں جو پوائنٹ ہے کہ نکاح کے ذریعے جو اولاد اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے نا، وہ اولاد پھر جب بندہ نیت کرتا ہے تو ہم یہ نیت کریں کہ اللہ جو اولاد آپ عطا فرمائیں گے وہ اولاد کیا ہوگی، صدقہ جاریہ والدین کے لیے بنے گی، میں اس کو وہ تربیت کروں گی، ہے نا. چھٹی جو نیت ہے، شادی شدہ کی عبادت کا اجر جو ہوتا ہے. دیکھو غیر شادی شدہ ہے تو بہت عبادت ہو رہی ہے، تعلیم میں بھی پابندی سے جا رہے ہیں، سمجھ رہے، تہجد گزار ہیں، عبادت گزار ہے، خوب تلاوت ہو رہی ہے. لیکن جب انسان شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے صرف اس کا گھر نہیں ہوتا، اس کے شوہر کی ذمہ داری اور ایک پراپر ذمہ داری ہوتی ہے. امی کے گھر پہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، سستی کی نہیں کی، لیکن شادی کے بعد وہ ذمہ داری ہماری خود کی ہے تو ہمیں خود کرنا ہے. تو اب ہمارے سر پہ ذمہ داری ہے، اب اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے تھکن لگ گئی، کمزوری لگ رہی ہے، لیکن نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. سمجھ رہے؟ ڈبل عبادت کا ثواب نا، ڈبل عبادت کا ثواب. بندہ ناپاک ہے، فجر پڑھنی ہے، سامنے فجر ہے، غسل کر کے فجر پڑھ لے، لیکن قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے تو فجر آرام سے پڑھ لیتا تھا، نکاح کے بعد اب فجر پڑھنا بھاری بھی پڑھ رہا ہے. کیوں؟ کبھی پاک ہے کبھی ناپاک ہے. اب پاکی حاصل کرے پھر فجر پڑھے، ٹھنڈی ہو گرمی ہو بارش ہو. ڈبل ثواب کیا ہو گیا؟ ڈبل. پھر بچے ہیں، اب پریگننٹ ہے، نماز پڑھنے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، چمک آ رہی ہے، درد ہو رہا ہے، الٹی جیسا ہو رہا ہے، لیکن عبادت کر رہا ہے. بچے ہو گئے، اب بچہ چھوٹا ہے، یہاں ستاتا ہے، وہاں اس کو دھلاؤ کھلاؤ پلاؤ، گھر والوں کو دیکھو، تھکن ہو رہی ہے، پھر بھی عبادت کرنا ہے، لیکن ڈبل ثواب. سمجھ رہے؟ تو غیر شادی شدہ کی عبادت سے زیادہ شادی شدہ کی عبادت کو اجر ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو شادی کرنے کے بعد کیا عبادت اگر تھوڑی کم ہو رہی ہے، ثواب بھی تو ڈبل ہے نا. ثواب بھی تو دو خاندانوں میں قربت اور جوڑ پیدا ہوتا ہے. دیکھو اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت پسند ہے، جوڑ، خاندانوں کا جوڑ. سمجھ رہی؟ اللہ کو نکاح ایک ایسی چیز ہے جس سے دو خاندان ملتے ہیں، دو خاندانوں میں بات چیت ہوتی، دو الگ الگ لوگ آپس میں ایک ہوتے ہیں. تو اسی لیے یاد رکھیں، اللہ کو قطع تعلقی پسند نہیں ہے، اللہ کو صلح رحمی پسند ہے، دو خاندان کا ملنا پسند ہے.
تو نکاح کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان جڑتا ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے. تو ہم نیت کریں کہ اللہ ہمارے نکاح کے ذریعے سے 2 خاندانوں میں جوڑ پیدا ہوگا. اسی طرح نکاح میں جتنی اچھی اچھی اور بھی نیتیں آپ کر سکتے ہو آپ کرو, اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ. یاد رہے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ زندگی رہی تو مہر کے تعلق سے ڈیٹیلز میں انشاءاللہ بتایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ان تمام باتوں کا خیال رکھے. جس کا بھی نکاح ہو ان کو نکاح کے آداب بتلائے, نکاح میں نیتیں بتلائے, نیک نیت پر کیا اجر ملتا ہے وہ بتلائے, اور دولہا دلہن کو ہمیں کس طرح مبارکباد